اللہ کے احسان شکر اللہ. خیریت ہے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک. آپ سنیں. اچھا یہ مطلب آپ نے کھٹی میٹھی کہی ہے جی تو عید یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس عید کو نمکین عید کہتے ہیں میٹھی عید کہتے ہیں؟ میٹھی عید کہتے ہیں. لیکن ہم نمکین چیزیں بھی کھاتے ہیں نا, پکوڑے سموسے فرائڈ چکن ایوریثنگ. پکوڑے سموسے کھائے ہیں آج بھی, مطلب ہے کہ اسی کی بات ہو رہی ہے. آج تو دن کی ابتدا میٹھے سے ہوتی ہے نا. نہیں ایکچولی شاعری نمکین ہوتی ہے ان کی, نٹ کٹ نمکین شاعری, تو اسی لیے میں نے کھٹی میٹھی نمکین عید چاہا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ کو یہ غزل ہو جائے. ہاں غزل تو نہیں, آج کے دن کے حوالے سے میں ایک جو ہے نا عید کے حوالے سے ایک پوئم سناؤں گی. جی ضرور. جو ابھی میں نے ریسنٹ لکھی وہی سناؤں گی میں آپ کو. آج بھی برسوں بعد میرے کانوں میں صدا تیری آئے, میں چاند ہوں جانا چاند ہوں میں چاند ہوں تیری عید کا. پیغام ہوں ایک نوید کا میں, رنگوں سے سجی خوشبو میں بسی, ہر دید کا ایک انعام ہوں میں, پیغام ہوں میں. کیا بات. وہ جو تیری صدا کا لمحہ تھا میری ساکن روح میں اتر گیا, اس لمحے نے کیسے ہم کو شاداب کیا نایاب کیا, دل کی بنجر جو مٹی تھی اس کو کیسے سیراب کیا, ہر خار کو پھول کیا اس نے, ہر ذرے کو مہتاب کیا, وہی لمحہ میری حیات بنا. کیا بات. واہ واہ واہ. وہی لمحہ میری حیات بنا, وجہ تکمیل ذات بنا. اسی ایک لمحے میں آج تک میری روح کہیں پر اٹک گئی. پھر ایک لمحہ وہ بھی آیا جب میرا چاند ہی ماند ہوا, کوئی دید رہی نہ ہی عید رہی, نہ ہی خوشیوں کی امید رہی, پھر عید نہ اتری آنگن میں. ایک لمحہ ایسے محیط ہوا میں اپنی ذات میں سمٹ گئی, اور خوشیوں کی ہر ایک رت پھر میرے دروازے سے پلٹ گئی. لیکن جب عید کا دن آئے وہ لمحہ لوٹ کے آتا ہے, وہ لہجہ لوٹ کے آتا ہے, وہی چاند نظر میں سماتا ہے. کس حال میں اب وہ رہتا ہے, کس حال میں اب میں رہتی ہوں, کس حال میں اب وہ رہتا ہے, کس حال میں اب میں رہتی ہوں, اسی دھارے میں بس بہتی ہوں. اسے عید مبارک, اسے عید مبارک, اسے عید مبارک. کیا بات, کیا بات. بہت خوبصورت نظم. اور دیکھیں کہ عید کے دن ہم آپ کو کچن کی بجائے اسٹوڈیو میں لائے, اور پھر اسٹوڈیو میں آپ نے آ کے شاعری سنائی. یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی عید تو ہو گئی. ایک شاعر کی عید اور کیا ہو سکتی ہے کاظمی صاحب؟ نہیں, اور وہ جو دیکھیے جو مصرے کا جو نظم کا جو آخر ہے اختتامیہ, وہ لگتا ہے جیسے آپ ٹی وی پروگرام کے ذریعے آپ میسج کنوے کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی, عید مبارک, عید مبارک. تو وہ میسج بھی چلا گیا. اور ان کا انم یہ بتائیں کہ آپ نے بہت اس عمر میں کتاب لکھی جب تو لوگ, جب بچے کتاب کا شعور نہیں رکھتے. مجھے یاد ہے جب آپ پڑھنا بھی شروع نہیں کرتے اور کتاب بھی انہوں نے انگریزی میں لکھی, تو یہ سارا کچھ مطلب بالکل ناقابل یقین ہے. جب کتاب آئی تھی میں تب آپ سے ملا تھا, اور اس کے بعد آج میری ملاقات ہو رہی ہے, تب آپ 7th کلاس میں تھیں, اب ماشاءاللہ MSc کرنے جا رہی ہیں. انم یہ اتنی کامیابیاں, کامرانیوں کے پیچھے کون ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے اور اس کا ہاتھ ہوتا ہے. اس کے بعد اوبیسلی آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں, ماں باپ کی دعاؤں اور ہمت کے بغیر. خاص طور پہ آج سے کہ میرے پیرنٹس نے, میرے پیرنٹس کا بائی پیشہ 3 نسلوں سے میڈیسن ہے. میری بڑی آپی نے بھی میڈیسن ہی کیا ہے, تو دے لیٹ می چوز سم تھنگ وچ از ویری ڈفرنٹ فرام دا فیملی. اور ان کی یہ اعتماد جو انہوں نے مجھے دیا, اسی سے ہی مجھے لگتا ہے کہ میں زندگی کے اندر جو کچھ کر سکی ہوں ابھی, تو اٹس ویری لٹل. آئی ایم ویری ہمبلڈ بائی ہو ایور آئی ایم, کہ مطلب ابھی میں کہتی ہوں کہ ابھی obviously there is a lot way to go, لیکن آپ کے ماں باپ کی کوششیں اور ان کی دعائیں ہوتی ہیں. اور صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں, انم از ڈوئنگ, شی ہیز ڈن BS in economics and politics. اکنامکس اینڈ پالیٹکس انہوں نے BS کر چکی ہیں, اور انہوں نے ناول لکھا ہے. وہ ان کا پیشن ہے انگلش, لیکن ان کا پروفیشن جو ہے وہ اکنامکس ہے. تو یہ اتنا متضاد فیلڈ کیوں چوز کیا؟ میرا پروفیشن اکنامکس پالیٹکس کی ڈگری تو ہے, لیکن آئی ایم گوئنگ ٹوورڈ انٹرنیشنل ریلیشنز, جو ڈپلومیسی اور فارن پالیسی ہوتی ہے. کافی سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو جو لٹریچر کا شوق ہے تو آپ نے وہ کیوں نہیں کیا, لیکن اس کا بس مجھے یہ لگتا ہے کہ بچپن سے پڑھنے پڑھانے کا شوق تھا, اور دس تھنگ بیکیم ویری پرسنل ٹو می. میں ہمیشہ تنہائی میں بیٹھ کے تسلی سے بیٹھ کے کتابیں پڑھا کرتی تھی, اور خود ہی سوچا کرتی تھی, انالیسس کیا کرتی تھی. لکھنے کا سلسلہ بھی ایسے ہی شروع ہوا. تو
I'd say کہ جو رائٹنگ اور لٹریچر ہے اٹس ویری پرسنل ٹو می. وہ میں اپنے شوق سے اپنی ایک اسپیڈ پہ کرتی ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کتاب کتنے سال پہلے آئی تھی؟ 2007 1 جنوری 2007 کے اندر پبلش. اب 2015 ہے. تو اس دوران آپ کی کوئی چیز ہمیں دوبارہ اور نہیں دیکھنے کو ملی؟ ناولس پبلش نہیں ہوئے, لیکن پولیٹیکل بلاگز میں لکھا کرتی ہوں اکثر آن لائن. وہ سارے ڈفرینٹ سینیریوز کے اوپر انالیسز ہوتا ہے. لیکن کتاب ابھی دوسری لکھ رہی ہوں, لیکن ابھی وہ تھوڑا سا کافی سلو جا رہی ہے کیونکہ ظاہر پڑھائی کے بیچ میں لگ گئی. انم کے سلسلے میں کہیں باہر بھی آنا جانا ہے تو وہ کیا چکر ہے؟ وہ ہم لوگ جب میں 4 ایئرس کی ڈگری کری تھی لمس میں, جسٹ گاٹ کمپلیٹڈ 2 ویکس اگو, تو اس کے دوران میں ایکسچینج سیمسٹر کے لیے گئی تھی امریکہ. تو وہ 5 مہینے کا سیمسٹر تھا. وہ بھی فارن پالیسی اور ڈپلومیسی سے ریلیٹڈ تھا, لیکن واز مور آف اے کلچرل ایکسچینج کہ ان بچوں کو چوز کیا گیا تھا جو پاکستان کو ایز اے رچ کلچرل سوسائٹی امریکہ میں جا کے پریزنٹ کر سکیں کہ ہاں یہ بھی پاکستان ہے, جو ہم نارملی صرف سنتے ہیں, مطلب جو وہ لوگ سنتے ہیں بلکہ سیڈ نیوز ہی سنیں گے یا دہشت گردی کے متعلق سنیں گے. ایک اچھا امیج نہیں ہے, ایک نائسر امیج آف دا کنٹری کہ دس از پاکستان ایز ویل. تو اس کے اندر مجھے بہت, میں اللہ کا شکر کرتی ہوں, فخر محسوس کرتی ہوں کہ مجھے ایسا موقع ملا. وہاں جا کے میں نے لوگوں کی اتنے اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں اباؤٹ پاکستان, اباؤٹ ریلیجن, اباؤٹ us as a nation, وہ اتنے منٹ میں دور ہوتے ہیں کہ کوئی یقین نہیں کرتا. وہ یقیناً یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری عورتیں بہت کم کام کرتی ہیں یا سپریسڈ ہیں. تو ان کا بھی بہت پازیٹیو رسپانس آگے سے ہوتا ہے when they see a confident educated woman کہ ہاں مطلب اس حصے سے بھی پاکستان سے بھی ایسی عورتیں آ رہی ہیں جو اپنی تمیز تہذیب اور تمدن کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے اندر بھی مطلب آپ کو ایوارڈس بھی ملے ہیں. ہاں جی, کچھ ان کا بتائیں. ایوارڈ ڈفرینٹ ملے تھے. سب سے پہلے تو مجید نظامی صاحب سے وصول کیا تھا میں نے نوائے وقت کا ایوارڈ. تو جب انٹرویو ہوا تھا تو انہوں نے بک دیکھی تھی. جمیل علی صاحب نے لیٹر لکھا تھا. آئی تھنک وہ میرے لیے سب سے بڑا ایوارڈ ہے کیونکہ انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ دس از اے میریکل ان دا ہسٹری آف انگلش لٹریچر. کیونکہ انہوں نے باقاعدہ پورا میرا ناول پڑھا اینڈ آئی واز سو شاکڈ. فکشن اٹسیلف سمجھنا بہت مشکل ہے اور اس کو لکھنا, اور 9 سال کی عمر میں لکھنا, وہ اس سے زیادہ مشکل. I think you are the little William Shakespeare. You must be. اچھا جب انم کی بک آئی تھی تو ملتان جی آئی بہاولپور سے, تو ہمارا خیال تھا کہ ان کے تایا نے لکھی ہے, ان کے ابو نے لکھی, ان کی امی نے لکھی ہے, ان کے تایا بھی لکھتے تھے. تو بعد میں پتہ لگا ان کے ہاں تو انگریزی لکھنے کا کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے, وہ اردو میں لکھا کرتے ہیں. تو واقعی یہ کتاب اسی کی تھی. سیاستدان ہیں آپ, مطلب یہ ایک تو طے شدہ بات ہے, انتخابات میں لڑتے ہیں, جیتتے ہیں, کبھی ہارتے ہیں, کبھی اسمبلی میں ہیں, اسمبلی سے باہر ہیں. عید کے دن یقینی طور پر آپ سے جو آپ کے ووٹر ہیں, حامی ہیں, وہ ملنے کے لیے آتے ہوں گے. تو کبھی جھگڑا بھی ہوا بیگم صاحبہ سے کہ قاضی صاحب سارا دن آپ باہر ہی رہ گئے؟ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جھگڑے کے لیے ملنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہاں, آمنے سامنے ہونا تھا. تو ویسے میں ایک بات مجھے یاد آئی, وہ میں بتاتا چلوں. جب میں نے بی اے کیا اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے یونیورسٹی ٹاپ کی, تو اس وقت ہمیں بھی آفر آئی کہ کینیڈا سے کلچرل ایکسچینج پروگرام کے تحت آپ جائیں اور 2 سال وہاں پہ رہیں. اور میں جا رہا تھا, لیکن عین وقت مجھے پتا چلا کہ میرے والد گرامی جو ہیں وہ میرے جانے پر دل سے راضی نہیں ہے, کیونکہ وہ وقت ایسا تھا ہمیں پتہ نہیں تھا وہاں پہ کیا حلال ملے گا کھانے کو اور کیا نہیں ملے گا فلاں. لیکن یہ ایک بہت پرانا ایک سلسلہ ہے. اللہ کے فضل سے ہمارے گھر میں چونکہ میزبانی کا سلسلہ روز رہتا ہے. میرے والد گرامی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بیٹے اگر آپ کے گھر میں 10-20 آدمی کم از کم ایک وقت پہ کھانے کے ہوں تو کبھی یہ خیال نہیں کرنا کہ جی یہ بوجھ ہے, پتہ نہیں کس کے نصیب سے اللہ آپ کو دے رہا ہو, یہ وہ بہتر جانتا ہے. تو چونکہ ہمارے گھر میں ایک میزبانی کا سلسلہ رہتا ہے, مہمانداری رہتی ہے, تو اس لیے وہ عید پر کوئی بہت زیادہ عجیب و غریب چیز نہیں ہوتی کہ بیگم سے کوئی تانے سننے پڑیں یا ان کو کوئی جواب دہی اور ایکسپلینیشن کال کے مرحلے سے. بیگم کو کتنی عیدی دیتے ہیں, یا دیتے بھی ہیں یا تنخواہ دیتے ہیں؟ نہیں, وہ دیتا تو ہوں میں. میرا خیال ہے کہ یہ بہت پرسنل چیز ہے, اس کو اس طرح پبلکلی بتانا زیادہ اچھی بات میرا خیال ہے کہ نہیں. چلے ہم نہیں پوچھتے, لیکن مطلب ہم یہ تو پوچھنا چاہیں گے, شاپنگ تو کرواتے ہوں گے ان کو؟ ہاں, شاپنگ وہ کر لیتی ہیں. وہ اس لیے کہ مجھے کوئی زیادہ تجربہ نہیں ہے. خواتین میں آج کل کیا چیز ان ووگ ہے, قمیص چھوٹی چل رہی ہے یا لمبی چل رہی ہے, اور کون سا برانڈ جو ہے وہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے. تو اس لیے وہ ان معاملات میں خود کفیل ہیں,
وہ مجھے زحمت نہیں دیتی. چلیں ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری ہے لیکن واپس آئیں گے ہمارے ایک چھوٹے سے سیگمنٹ ریپڈ فائر کی طرف. یو فون سپر کارڈ جس سے مل رہا ہے یو فون کے بے شمار کسٹمرز کو سکون مہینے بھر کا. اور سپر کارڈ کی شاندار کامیابی کے بعد اب یو فون لایا 275 روپے کا منی سپر کارڈ جس سے ملے سکون 15 دنوں کا. اس میں بھی کسی قسم کا کوئی اضافی ٹیکس نہیں, نہ ہی کال چارجز اور نہ ہی ریٹس کا حساب کتاب. تو ابھی منی سپر کارڈ حاصل کریں. اور ہاں, یہ آفر یو لوڈ کے ذریعے بھی حاصل کی جا سکتی ہے. ٹی وی کو چھوڑ کے ریڈیو پہ آنے کی بھی مخالفت. میرے والد صاحب بالکل راضی نہیں تھے اور بلکہ سال 1.5 سال تک انہوں نے مطلب ناراضگی کا ہی اظہار کیا میرے اس شوق کی وجہ سے. یہ جب یہ سرود سار شروع ہوا اور لوگوں نے مختلف تقریبات میں عام کی تعریف ان کا تعارف کرایا گیا تو کیسر نقوی کے والد ہیں, تب انہیں کچھ احساس ہوا کہ شاید وہ کوئی ٹھیک کام کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشن ہے عید کا, اور عید کے اندر جو بچیوں کی تیاری ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک وہ زمانہ جب آپ طالب علم تھی تو اس وقت عید کی خریداری کا لطف جو ہے وہ ماں کے ساتھ ہے یا پیرنٹس کے ساتھ ہے یا بہنوں کے ساتھ ہوتا تھا. وہ زمانہ اچھا تھا یا اب آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ جاتی ہیں, یہ زمانہ اچھا ہے؟ کس میں زیادہ لطف اٹھاتی تھیں اور کیا چیز زیادہ شوق سے, چوڑیاں, مہندی, جولری, کپڑے, جوتی, مطلب کیا مطلب آپ کو پسند تھا؟ جی ظاہر سی بات ہے, ماضی تو سب کو ہی اچھا لگتا ہے. جو وہ زمانہ تھا جب امی کے ساتھ اور بہن کے ساتھ بازار جاتے تھے, خوشی خوشی چیزیں لیتے, چوڑیاں, مہندی, کاجل, یہ ساری چیزیں. لیکن اب وہ چیزیں اتنی, یا تو میں یہی کہوں گی کہ میری پروفیشنل لائف اس طرح کی ہے کہ شاید وہ چیزیں مجھے اٹریکٹ نہیں کرتی ہیں, یا اٹریکٹ کرتی بھی ہیں تو اتنا ٹائم یا اتنی وہ نہیں ہوتی کہ میں یہ چیزیں کر سکوں. تو میں تو یہی کہوں گی امی کے ساتھ والا گزارا وہ زمانہ بہت ہی اچھا تھا. بہت پیارا لگتا ہے کہ جب چوڑیاں لیتے تھے, سہیلیوں کے ساتھ بیٹھتے, چوڑیاں, ہر چیز ڈسکس ہوتی تھی. اب وہ چیزیں نہیں رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب گھر میں عید میں کیا اسپیشل بناتی ہیں؟ صبح تو جیسے میٹھی عید ہوتی ہے وہی میٹھا ہی چلتا ہے. شیر خورما میں رات میں ہی بنا کے رکھ دیتی ہوں کہ صبح جب بچے اور ہسبینڈ جو ہے نا نماز کے لیے جائیں تو وہ پہلے ہی کچھ کھا پی کے جائیں, تو وہ رات میں بنا لیتی. پھر اس کے بعد باقی چیزیں تو بنتی رہتی ہیں. بہت ساری تو جو ہے نا وہ ہماری یوں سمجھے وہ نائٹ بھی ایسی گزرتی کہ پہلے ہی چیزیں بنا کے رکھو, پھر تو مہمانوں نے آنا شروع کر دینا. انم کو کچھ کھانے پکانے کا شوق ہے؟ نہیں, کھانے کا شوق, لیکن یہ ہے کہ صاف بات ہے آئی ڈونٹ ٹیک پرائڈ ان دا فیکٹ کہ مجھے کوکنگ نہیں آتی, کیونکہ آنی چاہیے. انسان کو اتنی کوکنگ آنی چاہیے کہ آپ خود سروائیو کر سکو اور آپ کو کسی کو کہنا نہ پڑے کہ مجھے کچھ پکا کے دے دو. ابھی تک لیکن صرف میں انڈا بنا لیتی ہوں. امی کتنا ڈانٹتی اس بات پہ؟ بالکل نہیں ڈانٹتی, کیونکہ میری ماما خود سرجن ہے, تو شی ریلی ڈزنٹ ہیو دا ٹائم کہ وہ مجھے ڈانٹے, کیونکہ وہ خود نہیں بناتی. تو اس بات جب بھوک لگی اور کچھ کھانے پکانے والا کوئی بندہ نہ ہو, کو اما نہ ہو اور انڈا بھی نہ ہو, بھی نہ ہو, میں بھائی بھی رہیں گی, نہیں بھائی سے کہوں گی اس کے کچھ لے کے. اور اگر بھائی بھی نہ ہو تو لے لیں گی کچھ جا کے. ہمارے یہاں ایک ٹریڈیشن چل رہا ہے کہ اب میل بھی بڑے شوق سے کوکنگ کرتے ہیں. آپ نے کبھی کوئی تجربہ کیا ہے ایسا؟ 2-3 بار ایسا ہوا اور بہت کامیاب تجربہ ہوا. ایسا ہوا کہ ایک دفعہ ہمیں ذرا اوور ویٹ تو خیر اب بھی ہے ماشاء اللہ, بیٹھتے ہیں تو گود بھری بھری لگتی, تو جی چاہا کہ کوئی ایسی چیز جو کہ ذرا لو کیلریز کی, اور جو تو پھر پتہ چلا کہ جی اگر آپ بغیر گھی ڈالے اور بغیر کوئی ایسی چیز ڈالے, اگر آپ کوئی مٹن وغیرہ کوئی چیز ابال کے پکا لیں اور وہ اس کو بغیر گھی کے روسٹ ٹائپ بنا لیں تو وہ بہت اچھا رہے گا. تو تجربہ بہت کامیاب رہا. اور اسی طرح ایک دفعہ ہم